کے جا رہا تھا تو وہ چلتے 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 ایک درخت کے نیچے کھڑے ہوئے. کوئی صاحب ایک درخت کے نیچے کھڑے تو زاروں قطار رونا شروع ہو. اور میں ہاتھ باندھے ان کو دیکھ رہا ہوں, آنسو گن رہا ہوں کہ وہ آ رہے ہیں چہرے پر, داڑھی میں جذب ہو رہے ہیں اور مسلسل روئی جا رہے ہیں. تو جو حالت گریہ کم ہوئی, افاقہ ہوا, تو پھر وہاں سے آگے چلے. تو میں نے پوچھا, اے شیخ ابو سراج توسی, اس طرح رونے کا سبب کیا ہے؟ اس طرح رونے کا سبب کیا ہے؟ یہ دیکھو, یہ آنسو یہ بڑی قدر رکھتے ہیں. یہ جو آنکھوں سے نکلتے ہیں نا, وہ دورے سے پہلے میں بیرشی پڑھتا تھا تو وہاں ایک استاد ہمارے ایک شعر پڑھا کرتے تھے آنسوؤں کے بارے میں. وہ کہا کرتے تھے کہ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا لڑکنا توبہ, ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا لڑکنا توبہ, ہم نے کونین کی قیمت یوں گرتے دیکھے, ہم نے کونین کی قیمت یوں گرتے دیکھے. یہ آنسو بہت بڑی چیز ہے. اگر اس کی قدر کو کوئی سمجھے تو کہا ایک آنسو کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو اور پوری کائنات کو دوسرے پلڑے میں رکھو, یہ آنسو زیادہ وزن رکھتا ہے. اسی طرح دوسرا آنسو پوری آخرت کو اٹھاؤ, ایک پلڑے میں رکھو, اس کو ادھر رکھو, تو یہ آنسو زیادہ گہرا ہوتا ہے. وہ جب روئے گئے تو ابو سراج توسی ان سے پوچھنے لگے, اے میرے شیخ, اے میرے رہنما مقتدا, اس طرح رونے کا سبب کیا تھا؟ کیوں روئے اس طرح درخت کے نیچے؟ آپ نے بڑی کمال کی بات ارشاد. آپ نے ارشاد فرمایا, میرا ایک مرید تھا, وہ اس درخت کے نیچے ہلکا پھلکا کاروبار کرتا تھا اور اپنی پیٹ پوجا کے لیے جو کچھ اسے ملتا تھا وہ کماتا تھا. تو میں آتے جاتے اس کو یہاں دیکھتا تھا, تو یہاں سے میں گزرا ہوں تو مجھے یاد آیا, اس کی یاد نے میری آنکھوں سے آنسو جاری کر. اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ یقیناً شیخ نے دعا کی ہوگی. حضرت ابو سراج توسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں, کاش آج یہ آنسو میرے لیے بہے ہوتے تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا. تو وہ کہتے ہیں کہ خوش نصیب ہے وہ مرید جس کے لیے اس کا پیر رویا ہے. میں اسی اشتیاق میں تھا اور اسی کیفیت میں تھا. میں سویا تو میں نے خواب دیکھا. یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ مرید ہو امام احمد بن حنبل جیسا اور شیخ ہو ابو سراج توسی جیسے, تو وہ آنسو کہاں جاتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں رات کو سویا, تو جب میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ خوبصورت جوان گھوڑے پر بیٹھے, گھوڑے پہ سوار ہے, ادھر گلے میں موتیوں کا ہار ہے, لباس زرق برق چمک میں ہے, اور خوبصورت چہرہ, خوبصورت دستار اس کے سر پہ. تو جب میں نے اس کو دیکھا, اس نے مجھے دیکھا, تو میں نے اس سے پوچھا کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں, میں نے کہیں دیکھا نہیں آپ کو, آپ کون ہیں؟ تو اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. جہاں آنسو بہتے ہیں نا, تو یہاں جب بہتے ہیں تو جس کو یاد کیا جائے پھر یاد سے اس کے بھی آنسو نکلا کرتے ہیں. ہمارے آنسو کون ہے آپ؟ فرمایا آج میرے شیخ کے ساتھ تم تھے, وہ درخت کے نیچے کھڑے ہو کے روئے تھے. کہا میرا شیخ میرے لیے رویا, چند آنسو نکلے, وہ خدا نے زمین پر گرنے نہیں دیے, قبول کر لیے. پہلے میرا یہ لباس نہیں تھا, پہلے میرے گلے میں یہ ہار نہیں تھے, پہلے میری یہ سواری نہیں تھی, پہلے یہ میرا مرتبہ نہیں تھا. ایک لمحے کے لیے میرا شیخ دنیا میں درخت کے نیچے رویا, اور اس اخلاص سے رویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے وہ آنسو قبول کیے اور میرے لیے قبول کر کے میری سواری بھی بدل دی, میرا لباس بھی بدل دیا, مجھے تاج بھی دے دیا. مجھے یہ سارا ماحول میرے شیخ کی آنکھوں کی وجہ سے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے جہاں والدین اور اولاد کا تعلق ختم نہیں ہوتا, وہاں پیر اور مرید کا تعلق بھی ختم نہیں ہوتا, بشرطے کہ شیخ خدا کی رضا کے لیے دوست بنائے اور مرید بھی خدا کی رضا کے لیے اسے اپنا دوست بنائے. اللہ تعالیٰ مرحومین کے درجات کو بلندی عطا